قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالرضا تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چاچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھیں۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے قدم پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اس کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر احد دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ عبدالرضا کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیں کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے بار ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، یا تم اپنی دنیا سے بالکل تہ دست کر دیے جاؤ گے، یا ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے محترم چچا، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہیں تھی۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا یہ حال کیسے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں کے الفاظ ان کے حال سے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت اور دنیا اپنے ہاتھوں بسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن۔ جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی اور مسجد نبوی میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹا ہوا حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے جواب دیا، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حالات سننے کے بعد یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی جگہ عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے کہا، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، اے اللہ، عبداللہ کا خون کفار پر حرام کر دے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ارشاد نبوی پر کچھ حیران سا رہ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا، جب اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائے گی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والوں سے خوش رہا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔